अज़ीज़ भाई और बहनों, हम आज के इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी अपने शागिर्दों को यसु मसीह के बारे बताता है और बड़ी जुर्रत के साथ बताता है कि जो ऊपर से आता है वो सबसे अफजल है। यसु मसीह के बारे बताता है कि यसु मसीह आसमान से आया है, हम सब ज़मीनी हैं। जो ऊपर से आया है उसने खुदा को देखा है, जो कुछ उसने देखा है और सुना है उसी की वो गवाही देता है। और वो बताता है कि यसु मसीह आसमान से आया है और वो आसमानी बातें हमसे करते हैं और वो बातें करते हैं जो यसु मसीह ने खुदा से लेकर आए हैं। और बिलाखिर वो ये भी बताते हैं कि जो बेटे पर ईमान रखता है वो नजात पाएगा। जो बेटे पर ईमान रखता है वो यसु मसीह के बारे बताते हैं कि यसु खुदा का बेटा है। जो यसु पर ईमान रखता है वो नजात पाएगा। अजीजों, ये वाली बातें यूहन्ना इस्तबागी ने अपने शागिर्दों को बताईं, यसु की गवाही दी। यसु मसीह के अपने शागिर्द जब यसु मसीह उनको ये बातें बताते थे वो कई बातें समझे, कई बातें ना समझे। लेकिन हम देखते हैं कि मुक़द्दस पतरस जो हेरोदिस की, पिलातुस की, इन सब लोगों से डरता था और वो डर के मारे उसने यसु का इनकार भी किया था। लेकिन जब आज उसे पता चलता है कि यसु ही खुदावंद है, यसु ही मेरा निजात दहिंदा है, यसु के बगैर कोई निजात नहीं है, मुक़द्दस पतरस को अब अपने किरदार का पता चलता है। जब पता चलता है तो हम देखते हैं पिछले दिनों की तिलावतों में मुक़द्दस पतरस को और दूसरे शागिर्दों को भी गिरफ़्तार भी किया गया है और उनको एक बार फिर अदालत में लाया गया है। ये मजहबी अदालत है जहाँ पर सरदार काहिन आज़म भी है और वो मुक़द्दस पतरस को और साथियों को झिड़कते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था, हुक्म दिया था कि यसु की मुनादी नहीं करनी है। और मुक़द्दस पतरस जो पहले घबराया करते थे, डरते थे, वो सोचते तो मैं तो एक माहीगीर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बेचारा सा हूँ। अब वो बड़ी जुर्रत के साथ अदालत में खड़े होकर सबको बताते हैं और बताते हैं कि खुदा की फरमाबरदारी करना इंसानों की फरमाबरदारी से बेहतर है। बताते हैं कि ये अब हुक्म, ये पैगाम, ये मिशन खुदा की तरफ से हमें मिला है। इस मिशन को हम फैलाते रहेंगे। ना ये अदालत, ना ये कैद खाने, ना कोई और चीज़ अब हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती। बल्कि उनको बताते हैं कि तुम भी अगर यसु पर ईमान लाओगे, तुम रूह कुदस पाओगे, तुम भी निजात पाओगे, तुम भी हमारी तरह से खुश रहा करोगे। अज़ीज़ों, यसु मसीह के शागिर्द ख़ुसूसी तौर पर हम देखते हैं मुक़द्दस पतरस को यसु मसीह ने जब चुना था, मुक़द्दस पतरस अपने भाई के साथ माहीगीरी कर रहा था और समुद्र के किनारे था, माहीगीरी कर रहा था। और यसु मसीह ने जब उनको बुलाया था तो उन्हें कहा था कि अब मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, अब तुम बहुत सारे इंसानों को लेकर आया करोगे, खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करोगे। शागिर्द शायद उस वक्त ये बात ना समझे कि इसका मतलब क्या है, हमने क्या करना है, मिशन क्या होगा। लेकिन बिलाखिर जब उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारा मिशन अब यसु के जलाली उठने की खुशखबरी देना है और वो इस मिशन को लेकर आगे चल पड़ते हैं। अज़ीज़ों, जिस घड़ी जिस शख्स को भी अपने मिशन का पता चलता है फिर वो उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, कोई रुकावट उसके सामने रुकावट नहीं बन सकती। रुकावटें तो आएंगी, रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन कोई भी रुकावट उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अज़ीज़ों, हम ये भी देखते हैं कि मुक़द्दस पतरस जब यसु मसीह ने देखा कि मुक़द्दस पतरस है तो बहुत जोशीला है लेकिन कभी कभी परेशान भी होता है, तो यसु मसीह ने मुक़द्दस पतरस से ये भी कहा
کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے اور تو اپنے بھائیوں کے ایمان کو مضبوط کرتے رہنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے، اذیت کا وقت شروع ہو چکا ہے، تکلیفوں کا وقت شروع ہے، اور مقدس پطرس سب شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کو جرأت کے ساتھ، لوگوں کو جرأت کے ساتھ، یہودیوں کو جرأت کے ساتھ، سردار کاہنوں کو عدالتوں میں بلکہ کھڑے ہو کر جرأت کے ساتھ اب وہ یسوع کے جی اٹھنے کی منادی کرتا ہے۔ عزیزو، آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ جب ہم بھی ایسٹر کے اس موسم میں ہیں تو ہم یسوع کے جی اٹھنے کی منادی ہم کیسے کرتے ہیں؟ میرا ایمان کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کیسے سمجھا ہے؟ ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے میری کیا ذمہ داری ہے؟ ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو ایک بار پھر پرکھ سکتا ہے۔ عزیزو، زندگی تو گزر جائے گی، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، لیکن وہ شخص جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہے، اس کی زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہے۔ یہ بھی بات سچ ہے کہ بعض اوقات زندگی کے مقصد کا پتہ بہت دیر سے چلتا ہے، بعض لوگ ہیں ان کو زندگی کے مقصد کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، جوانی میں پتہ چل جاتا ہے، شاید بعض کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے یہ فضل دے تاکہ میں اپنے ہونے کے مقصد کو سمجھوں، اپنے جینے کے مقصد کو سمجھوں، میں جو بھی ہوں میں اس مقصد کو سمجھوں۔ عزیزو، آپ آج جتنے بھی لوگ ہیں جو ماں باپ ہیں، جب وہ بھی یہ آج دعا کریں گے اے خدا ہمیں بھی یہ فضل دے، ہم اپنے باپ ہونے کے مقصد کو سمجھائیں، ہم اپنے ماں ہونے کے مقصد کو سمجھیں۔ جب بچے یہ کہیں گے کہ اے خدا ہمیں بھی فضل دے، ہم اپنے اس گھرانے کے بچے ہونے کے مقصد کو سمجھیں کہ میں اس گھرانے کا بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں، میرا آج کیا مشن ہے، میں جوان ہوں، جوانی کے دنوں میں خدا کے لیے کیا کرتا ہوں۔ عزیزو، ایک شخص تھا، وہ بھی جب جوان تھا تو وہ کئی دفعہ لڑاکا سا تھا اور اکثر اپنے باپ کے ساتھ بھی ناراض ہو جاتا تھا، ماں کے ساتھ بھی ناراض ہو جاتا، اور کہا کرتا تھا کہ لو جی، ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہمارا خیال رکھیں، ماں باپ انہوں نے جنم دیا ہے، یہ انہوں دی ذمہ داری۔ عزیزو، کافی سال کے بعد اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اور ایک دن وہ اپنے کسی بڑے کے گھر میں بیٹھا تھا تو ذکر ہونا شروع ہوا اس کے باپ کا، کہ اس کا باپ بہت اچھا تھا، بڑا نیک شخص تھا، دعا بھی کیا کرتا تھا، بہت محنتی تھا۔ تو ان کی جو پھپھو تھی، انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو بتایا جو بڑا اکڑ باز تھا، لڑائی کیا کرتا تھا، باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہ بتانے لگی کہ جب تو چھوٹا ہوتا تھا تو تیرے امی اور ابو کبھی کبھی جب ہمارے گھر آتے تھے اور تو کبھی کبھی بہت تنگ کرتا تھا، روتا تھا، یا جب اپنے گھر میں بھی، تو تیرا ابو کیونکہ تجھے بہت پیار کرتا تھا، اور کئی دفعہ وہ تیری امی تجھے پکڑ لیتی تھی، وہ اٹھا کر تجھے ہاتھے میں لیے پھرتی تھی تاکہ تو خاموش ہو جائے، روتا بہت تھا، اور کئی دفعہ تیرا ابو جو تھا وہی کھانا کھونا بھی پکا لیا کرتا تھا کیونکہ تجھے بڑا پیار کرتا تھا، اور کئی دفعہ وہ تیری امی کے ساتھ ہی مل کر کپڑے بھی دلواتا تھا تاکہ تجھے آرام ملے۔ جب اس بندے کو یہ پتہ چلا کہ میرا باپ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی، محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھی، گرمی سردی سہنے کے باوجود بھی، حالات کا مقابلہ کرنے کے باوجود بھی میری خاطر یا مجھے پیار کرتے کرتے وہ گھر کے بھی کام کاج میں میری امی کی بھی مدد کیا کرتا تھا تاکہ میں آسانی کی زندگی بسر کروں، سہولتوں بھری زندگی بسر کروں۔ تو وہ بڑا رویا، اور شام کو جب شام ہوئی تو وہ پھر اپنے ابو کی قبر پر گیا، اور وہ وہاں جا کر بھی بہت رویا اور اپنے باپ سے معافی مانگی کہ اے باپ، مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا
اور کہنے لگا کہ اب باپ تو نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں کیسا تھا، تو میں تو سوچتا تھا میں شاید ویسے ہی بڑا ہی پیدا ہوا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میری بھی انگلی پکڑ کر کسی نے مجھے چلنا سکھایا تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو پھر وہ اکثر جا کر اپنے ابو کی قبر پر پھول رکھا کرتا تھا، چڑھایا کرتا تھا۔ تو ایک دن کسی نے اسے پوچھا تو اس نے کہا مجھے کیونکہ پتہ نہیں تھا، جو کچھ بھی میں نے کیا وہ انجانے میں کیا، مجھے اپنی زندگی کا پتہ نہیں تھا میں کون ہوں۔ جب مجھے احساس ہوا ہے اب میں اپنے ماں باپ کی بھی زیادہ عزت کرتا ہوں، باپ بے شک فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں اپنے بچوں کا بھی زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ خدا ہر خاندان کو ماں باپ کو اولاد عطا کرتا ہے جو کہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا، تربیت کرنا ہمارا فرض ہے۔ میرے ماں باپ نے میری ذمہ داری، میری تربیت کی، پرورش کی۔ میرے ماں باپ مجھے گرجے لے جایا کرتے تھے، اب سے میں بھی اپنے بچوں کو گرجے لے جایا کروں گا۔ یہ پیار اور محبت کا تحفہ میرے ماں باپ نے مجھے دیا، یہی پیار اور محبت کا تحفہ میں اپنے بچوں کو دیا کروں گا، ان کو گرجے لے جایا کروں گا، تاکہ یہ بھی یہ جانیں کہ جہاں دنیا کے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہاں خدا کا گھر، خدا کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کیونکہ خدا زندگی دیتا ہے۔ آئیں آج ہم خدا سے دعا کریں، خدا آپ کو، مجھے، جس شخص کو بھی، ہر ایک کو، بلکہ اپنے ہونے کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں، خدا کو پیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کا جس نے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کیا ہے، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور خدا آپ کے پورے خاندان کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔